बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की स्टोरी का नाम है जवाब। बस भाई क्या करें, आजकल वक्त के तकाजे कुछ और हो चुके हैं। अब लड़कियों की शादी करते वक्त बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैमूना गंभीर लहजे में बोली। क्यों ना देखें आपा, उनसे छोटी शमोना ने चमक कर कहा। अब हम अपनी सादा लो माँ की तरह आंख बंद करके ऐसे वैसे रिश्ते तो करने से रहे। हमारी अम्मा ने तो न जाने क्या देखकर हमारी शादियां की थीं। उन्होंने तो ना हमारी अच्छी सूरतें कैश करवाईं और ना ही अपनी मजबूत माली हैसियत ही के मुताबिक समधियाने ढूंढे। उन्होंने बात के इख्तिताम पर इतने जोर से गर्दन झटकी कि गर्दन की हड्डी चटक गई होगी। तो और क्या, मैमूना ने शदोमत से इस बात में सर हिलाया। बस जो भी जैसा भी रिश्ता मैसर आया, मामूली सी छानबीन के बाद झट से हाँ कर दी, जैसे खुदा न खास्ता हम बहनों में कोई ऐब था। हालांकि एक ज़माना हम बहनों की खूबसूरती, खुश लिबासी और इखलाक का मुतारिफ था, मगर नहीं। शमोना ने दाएं हाथ से अपनी चटकी हुई गर्दन की हड्डी सहलाते हुए नफ़ी में सर हिलाया। जैसे भी काले पीले मिले पकड़कर ब्याह दिया। दरअसल उन्हें अपनी खूबसूरती और उनकी दानिस्त में बेजोड़ शादी का कुछ ज्यादा ही कलक था। उनकी इस बात पर मैमूना बेसाख्तगी से हंस पड़ी। काला तो चलो तुम्हारा शोहर वाकई है, मगर पीला तो कोई भी नहीं। आपको बहुत हंसी आ रही है, वो उनके यूं हंसने पर बाकायदा बुरा मानते हुए बोली। क्या आपको याद नहीं कि जब मेरी सहेलियों ने जमाल को देखा था तब कितना मजाक उड़ाया था मेरा? वो रुहानसी सी हो गई। अरे हाँ हाँ, मैमूना उनकी खफगी महसूस करते हुए जल्दी से संभल कर बोली। सब याद है मुझे कि तुमने कैसे 8-8 आंसू बहाए थे कि तुम्हें इस काले कलोटे से हरगिज भी शादी नहीं करनी। और क्या तुम भूल गई, जब मेरा हाथ मुनव्वर के हाथ में थमाया तो कितनी कलील तनख्वाह थी इनकी। शादी के इब्तदाई अयाम मैंने कैसी तंगी तुर्शी में बसर किए हैं, बस मेरा ही दिल जानता है। वो अपने कर्बनाक माजी में खो सी गई। और एक वो हमारी चची साहिबा थी, शमोना जैसे दांत पीसते हुए बोली। वो भी तो अम्मा ही के दौर की औरत थी, मगर कैसी जेरिक और दूर अंदेश निकली। अपनी चारों नक चढ़ी बेटियों को डॉक्टरों से ब्याहा। ऐसे निरे जाहिल तो हम भी ना थे। इस जमाने में बीएससी किया था। अम्मा जरा ढूंढ लेती तो उन्हें भी डॉक्टर न सही, कम अज कम इंजीनियर दामाद तो मिल ही जाता, मगर नहीं, हमें तो किसी बोझ की तरह उतार फेंका। किसे बोझ की तरह उतार फेंका भाई? मैमूना के इस वक्त के कम आमदनी वाले शौहर नामदार, जो अब एक बड़े ऑफिसर बन चुके थे और खासी तगड़ी तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान से पाते थे, ने आकर दोनों बहनों की बातों के दरमियान मुदाखलत करते हुए कहा। बस दुल्हा भाई, शमोना ने जरा मोहतात लहजे में कहा, हम बहनें जरा अपने माजी की यादों में खो गई थीं। अच्छा अच्छा, समझ गया। वो सामने के सोफे पर रौनक अफरोज होते हुए जोरों शोर से सर असबात में हिलाते हुए बोले। यानी आप लोग इस वक्त अपना मनपसंद मौजू छेड़े बैठी हैं। आप क्या जाने हमारा मनपसंद मौजू क्या है। मैमूना को अपने शोहर का पुरएतमाद अंदाज जरा नहीं भाया, इसीलिए तुम कर बोली। अरे बेगम, मुनव्वर हंस पड़े, हमारी शादी को ये 25वां साल है। क्या अब मैं इतना भी नहीं जानूंगा कि जब भी किसी लड़की की शादी में शिरकत करके वापस लौटती हैं आप लोग, तो आपके दर्द यूं ही बेदार हो जाते हैं। दर्द? कौन से दर्द? मैमूना ने उनके खिलखिलाते चेहरे को कड़ी नज़रों से देखते घबराते हुए इस्तफसार किया। आपका दर्द ये है कि आपकी अम्मा ने आपको मुझ जैसे मामूली तनख्वाहदार से ब्याह दिया था, हालांकि इस वक्त मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके नया नया नौकरी पर लगा था। तरक्की के मौका थे, मैं मेहनती और शरीफ था। आपके वालिदैन ने गालिबन यही असूल मद्देनज़र आपके वालिदैन ने गालिबन यही औसाफ मद्देनज़र रखे होंगे। और हमारी शमोना, जो बिलाशुबा आज भी बेहद खूबसूरत हैं, उन्हें हमेशा अपनी शादी एक कमरो इंसान से कर दिए जाने पर अपनी वालिदा से गिला रहा, जबकि मेरे ख्याल से जमाल एक बेहतरीन इंसान है। उसने शमोना को हमेशा अपने घर की रानी बनाकर रखा, उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। और रही छोटी नुमाना,
جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کی والدہ اور گھر والوں نے ان کی شادی تو بڑی دیکھ بھال کر کی تھی۔ ظاہر ہے بڑا داماد ہونے کے ناطے آپ کے گھر والے مجھے بھی لے کر گئے تھے فاروق کو دیکھنے کے لیے۔ فاروق تعلیمی یافتہ خاندانی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو بھی تھے، نوکری بھی اچھی خاصی کر رہے تھے۔ اب اگر بعد میں حالات بگڑ گئے تب اس میں آپ کی والدہ کہاں سے قصوروار ہو گئیں؟ اس وقت منور صاحب نے اپنی ازلی خطرناک صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا اور دونوں بہنوں کے ماتھے پر پڑتے بل صاف ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں منور صاحب کا یہ بے لاگ تبصرہ و تجزیہ بالکل پسند نہیں آیا۔ جانے دے منور، بیگم ہی نے جلبلاتے ہوئے لب کشائی کی، جب آپ کو حقیقی حالات کا کوئی علم نہیں ہے تو آپ کیوں ہماری گفتگو میں دخل دے رہے ہیں؟ اور کیا دلہا بھائی، شمونا نے رکھائی سے کہا، برا مت مانیے گا مگر میرے شوہر سمیت تینوں داماد ہی معمولی تعلیمی یافتہ تھے، دیکھنے میں بھی بس گزارے لائق اور گھرانے بھی معمولی۔ اس کے برعکس ہماری چچی صاحبہ نے اپنی چاروں بیٹیوں کے لیے کیسے چھان پھٹک کر بر ڈھونڈے، ڈاکٹر، اوپر سے ہینڈسم، اور تو اور گھر بھی ایک سے بڑھ کر ایک شاندار۔ شمونا ناراضی سے بولی، آپ یہ کیوں فراموش کر گئیں کہ آپ کے چچا کی چاروں بیٹیاں ڈاکٹر ہیں، لہٰذا وہ ڈاکٹروں سے بیاہی گئیں تو اس میں اچنبے کی تو کوئی بات نہ تھی۔ اور میں نے بھی دیکھا ہے ان کے دامادوں کو، تین تو صرف قبول صورت کہے جا سکتے ہیں۔ البتہ وہ منجلا والا ڈاکٹر جبران واقعی بہت خوبصورت ہے، مگر آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہی کہ یہی خوبصورت ہینڈسم ڈاکٹر اپنی رنگین طبیعت کی وجہ سے زندگی بھر اپنی بیوی کے لیے کیسا امتحان ثابت ہوئے، اور ان کا دوسرا داماد جس نے اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اولاد نہ ہونے کا قصوروار اپنی بیوی کو گردانتے ہوئے دوسری شادی رچا لی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اولاد اس سے دوسری سے بھی نہیں ہو سکی۔ منور صاحب نے ذرا سنجیدگی سے ان دونوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی صحیح حاصل کی۔ اب یہ تو خیر ہما اور صبا کی قسمت کی بات رہی، وگرنہ سیما اور نینا بھی تو ہیں، کیسی بھرپور زندگی گزار رہی ہیں دونوں۔ میمونہ کا لہجہ حسرت سے نکل کر حسد کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ منور نے انہیں تعصب سے دیکھا، ایسی بھیانک اور حسرت ناک زندگی تو خیر آپ نے بھی نہیں گزاری، ہزاروں سے اچھے حال میں بفضل تعالیٰ میں نے رکھا ہے ہمیشہ آپ کو۔ اوئی اللہ، وہ شوہر نامدار کے اس بیان پر یوں اچھلیں گویا انہیں کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اپنی تعریفیں تو کوئی آپ سے کروائے بس۔ ارے آپ تو رہے سدا کنویں کے مینڈک، آپ کیا جانے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور آپ ہیں کہ آج بھی اپنی ذاتی چھت، دو وقت کی روٹی اور تن پر موجود کپڑے ہی کو کافی خیال کیے بیٹھے ہیں۔ چھوڑیں اس لایانی بحث کو۔ اس سے قبل کہ منور صاحب انہیں جواب دینے کے لیے منہ کھول پاتے، شمونا نے بڑے اکتاہٹ امیز انداز میں کہا، ہماری اماں نے تو کیا سو کیا، اب اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے رشتے ناطے طے کرتے وقت ان تمام پہلوؤں پر نظر رکھنی ہے جو ہماری اماں نظر انداز کر گئی تھیں۔ خیر پھر چل رہی ہیں نا آپ پرسوں عنایا کے لیے لڑکا دیکھنے؟ پھر جو فاش غلطیاں شمونا کا رشتہ طے کرتے سمے اس کی ناقص العقل والدہ سے سرزد ہوئی تھیں، انہیں نہ دہرا کر عین دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اپنی اکلوتی نور نظر عنایا کا بر بلاخر تلاش کر ہی لیا۔ سمیر مشتاق اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، پوسٹ بھی اچھی تھی اور گاڑی بھی۔ گلشن میں والد کا 400 گز کا بنگلہ بھی سمجھو اس کا اپنا ہی تو تھا۔ دو بہنیں تھیں اور دونوں ہی شہر کے مختلف کونوں میں بیاہی جا چکی تھیں، گویا سارے ہی ہیرے اس جھومر میں جڑے تھے جو عنایا کے ماتھے پر سجنے والا تھا۔ عنایا بھی بہت شاداں و فرحاں، خوش نما و خوبصورت سی تتلی کی مانند ادھر ادھر اڑی پھر رہی تھی۔ اسے بھی خوبرو سمیر اپنے لیے ہر لحاظ سے موزوں لگا تھا، اور وہ اس بات پر تھینک گاڈ کہتے نہ تھک رہی تھی کہ اس کی والدہ نے اپنی امی والی حماقتیں نہ دہرائیں، مگرنہ اسے تو یہی خدشہ تھا کہ کہیں وہ بھی اس کے لیے کوئی بے جوڑ رشتہ نہ ڈھونڈ بیٹھیں، مگر نہیں۔ شمونا کوئی پچھلے زمانے کی نادان عورت نہ تھیں، وقت کی رفتار اور زمانے کے تقاضوں سے اچھی طرح آگاہ ہونے کے سبب اس امر سے بخوبی واقف تھیں
کہ آسودہ حال زندگی کا راز روپے پیسے ہی میں مضمر ہے، اور جہاں تک شوہر حضرات کا تعلق ہے وہ تو سارے ہی بعد میں ایک جیسے ثابت ہوتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے اپنی سادہ لوح والدہ محترمہ کی طرح کسی بھی قسم کی بے وقوفانہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا تھا اپنی عنایا کے معاملے میں۔ یوں انہیں تھوڑا وقت تو ضرور لگا، مگر بالآخر وہ گوہر مقصود انہیں مل ہی گیا جو خود ان کے لیے ان کی والدہ نہ تلاش کر سکیں۔ یوں عنایا بڑی دھوم دھام سے سمیر کے سنگ رخصت ہوئی اور پورے خاندان میں شمونا کے داماد کی دھاک بیٹھ گئی۔ اسے کہتے ہیں نا جوڑ، جو تم نے اپنی بیٹی کا ڈھونڈا۔ بس بھائی، اب تو میری رحمہ کے لیے بھی بر تم نے ہی تلاش کرنا ہے، میمونہ بولی۔ تو شمونا فخر و انصبات سے پھولی نہ سماتے ہوئے جھٹ اسبات میں سر ہلا کر کہنے لگی، دراصل آج وہ تینوں بڑے دن بعد بہت فرصت سے شمونا کے ہاں اکٹھا ہوئی تھیں اور بڑے موقع پر ہوئی تھیں کہ آج سوئے اتفاق نوبیاہتا بھی رات ٹھہرنے کی غرض سے اپنی والدہ کی طرف آئی ہوئی تھی، اور اس وقت سادہ سے سوتی جوڑے میں ملبوس صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے خلاف عادت بڑی خاموش سی بیٹھی ان سب کو بولتے سن رہی تھی۔ ہاں بھائی، دھان پان سی نعمانہ بھی ہمشیرگان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے عنایا کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی، تم خوش قسمت ہو جو تمہاری ماں کی سمجھداری کی بدولت تمہیں ایک امیر کبیر سسرال ملا، نہیں تو ایک ہماری اماں تھیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا دیکھ کر ہمیں تو جیسے تیسوں سے بیاہ کر اپنے سر سے گویا بلا ٹالی۔ انہوں نے جملے کے آخر میں ان سب کا من پسند مخصوص فقرہ دہرایا تو اتنی دیر سے لب بستہ عنایا ایک دم بے ساختہ بے اختیار بول پڑی، خالہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہی سے یہ سوال پریشان کرتا آیا ہے نا کہ آخر نانی نے کیا دیکھ کر آپ تینوں کو ایسے ویسے اور معمولی لوگوں سے بیاہ دیا؟ تو اس سوال کا جواب مجھے سسرال میں گزارے گئے ان 3 ماہ میں مل چکا ہے۔ کیا آپ وہ جواب سننا پسند کریں گی؟ کیا مطلب؟ نعمانہ نے بہت الجھ کر اس کی اتری صورت دیکھی، اور اس کا چہرہ تو خیر اس وقت بڑی حیرت سے شمونا اور بڑے اچنبے سے میمونہ بھی تک رہی تھیں۔ تب ہی وہ رندھی ہوئی آواز میں دوبارہ گویا ہوئی، مطلب یہ خالہ کہ نانی نے دیکھے سادہ مخلص اور قدردان لوگ، وہ لوگ جنہیں میری امی میرے لیے تلاش نہ کر سکیں، اور میں نے یہ جانا کہ نمود و نمائش کے شوقین مادہ پرست لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا کسی آزمائش سے کم نہیں۔ نانی تو بڑی مردم شناس خاتون رہی ہوں گی جو انہوں نے آپ لوگوں کے لیے نیک اتوار اور وزادار گھرانوں کا انتخاب کر کے آپ کی زندگی کو گل و گلزار بنا دیا۔ شکایت تو مجھے ہونی چاہیے، مگر میں کروں گی نہیں کہ جانتی ہوں امی نے اپنی دانست میں میری خوشیوں ہی کا سامان کیا تھا۔ اب یہ اور بات کہ ان کا پیمانہ غلط نکلا۔ وہ اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا کسی کی جانب دیکھے سرت سے کمرہ عبور کر گئی، اور پیچھے تینوں آنکھوں میں آنسو لیے دم بخود بیٹھی رہ گئیں کہ جنہیں آج اپنے دیرینہ سوال کا جواب کسی تمانچے کی صورت مل چکا تھا۔